بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کرنے والے ہیں ناول یہ راہ اکیلے کٹتی ہے بائی عبدالحسیب، باب نمبر 3۔ ہوا میں ٹھنڈک بڑھ رہی تھی مگر عبدالحنان کے دل میں ایک نئی روشنی جاگ اٹھی تھی۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید زندگی کو جینے کا ایک نیا طریقہ ممکن ہے، ایک ایسا طریقہ جہاں وہ خود اپنی خوشی کا مرکز بن سکے، جہاں وہ خود سے محبت کرنا سیکھ سکے اور جہاں وہ اپنی ذات کا سہارا بن سکے۔ رات کی چاندنی کالج کے لان میں مدھم روشنی بکھیر رہی تھی۔ آسمان پر ٹمٹماتے ستارے کسی ان کہی کہانی کے خاموش گواہ معلوم ہو رہے تھے۔ عبدالحنان اور شاہ میر گھاس پر بیٹھے تھے جیسے وقت تھم گیا ہو اور وہ دونوں ایک ایسے سوالات کے گرد گھوم رہے ہوں جس کے جوابات شاید دنیا کے ہر حساس دل کو درکار ہوتے ہیں۔ عبدالحنان نے نظریں جھکائیں جیسے الفاظ کا وزن بہت زیادہ ہو، مگر پھر بھی دھیرے سے بولا، شاہ میر، میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں اور جانتا ہوں کہ تم تھک گئے ہوگے، مگر شاہ میر نے فوراً ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عبدالحنان کی بات کاٹ دی۔ ارے نہیں یار، یہ تو میرا پسندیدہ موضوع ہے، میں اس پر جتنا بھی بات کروں تھکتا نہیں، کہو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عبدالحنان نے لمحہ بھر کے لیے خاموشی اختیار کی، جیسے اندر کہیں سے ہمت جمع کر رہا ہو، پھر آہستہ سے بولا، مجھے لوگوں کی باتیں بہت زیادہ اثر کر جاتی ہیں، ان کے الفاظ مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ میں گھنٹوں سوچتا رہتا ہوں کہ کسی نے مجھ سے کیا کہا، کیوں کہا، کیسے کہا۔ محمد سمیع اکثر کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو میرے دل کو چبھ جاتی ہے اور میں اس کے بارے میں دن بھر سوچتا رہتا ہوں۔ میری ماں بھی کبھی کبھار کچھ ایسا کہہ دیتی ہے جو میرے دل میں پیوست ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ شاید نارمل بات ہو، مگر بابا ان سے مجھے یہ شکایت نہیں، وہ مجھے سمجھتے ہیں، میری باتوں کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ کچھ دیر رکا، پھر دھیرے سے کہا، مگر اگر میرا کوئی قریبی شخص مجھ سے ویسا سلوک نہ کرے جیسا میں چاہتا ہوں تو میں عجیب سے احساس میں گھر جاتا ہوں، جیسے میرا دل ٹوٹ گیا ہو، جیسے کوئی خلا سا محسوس ہونے لگے، یہاں تک کہ اس شخص سے کچھ لمحوں کے لیے نفرت محسوس ہونے لگتی ہے جب تک وہ خود آ کر میری بات واضح نہ کرتے۔ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے شاہ میر؟ عبدالحنان نے نظریں شاہ میر پر جما دیں جیسے وہ کسی مسیحا سے اپنے دکھوں کا علاج چاہ رہا ہو۔ شاہ میر نے گہری سانس لی، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے گویا ہوا، عبدالحنان، تمہارا یہ احساس ہونا کہ تم لوگوں کی باتوں کو دل پر لیتے ہو یا لوگوں کی باتیں تم پر اثر کرتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل بہت نازک ہے، تم دنیا کو شدت سے محسوس کرتے ہو اور شاید تمہیں اپنی زندگی میں ہمیشہ مکمل قبولیت اور محبت چاہیے، لیکن یاد رکھو، لوگ ہمیشہ ویسا نہیں کریں گے جیسا تم چاہتے ہو، نہ ہی وہ ہمیشہ وہ الفاظ کہیں گے جو تم سننا چاہتے ہو۔ یہ زندگی کا ایک تلخ مگر لازمی اصول ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر عبدالحنان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تم اس کیفیت سے نکلنا چاہتے ہو اور یہ ممکن بھی ہے، مگر اس کے لیے تمہیں ایک حقیقت کو اپنانا ہوگا۔ لوگوں کے الفاظ ان کی اپنی دنیا کا عکس ہوتے ہیں، تمہاری ذات کا نہیں۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ان کے تجربات، ان کے احساسات اور ان کے اندرونی جذبات کی نمائندگی کرتا ہے، تمہاری قدر و قیمت کی نہیں۔ تم ایک حساس دل کے مالک ہو اور حساس لوگ اکثر دوسروں کی باتوں کو دل پر لے لیتے ہیں، مگر تمہیں سیکھنا ہوگا کہ ہر لفظ کو اپنے دل میں جگہ دینا ضروری نہیں۔ بعض اوقات ہمیں دوسروں کی باتوں کو ایک ہوا کے جھونکے کی طرح گزار دینا چاہیے، جیسے وہ آئے اور چلے گئے بغیر ہمیں زخمی کیے۔ عبدالحنان نے بے بسی سے سر ہلایا، مگر شاہ میر، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جب کوئی میری مرضی کے خلاف بات کرتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ناپسندیدہ ہوں، جیسے میں اہم نہیں ہوں، اور پھر میں اس شخص سے دور ہونے لگتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس سے نفرت محسوس کرنے لگتا ہوں۔
شاہ نے ہلکا سا کہا لگایا، جیسے عبدالحنان کی بات میں کوئی معصومیت دیکھ رہا ہو۔ پھر نرمی سے کہا، یہی تو تمہاری اصل آزمائش ہے عبدالحنان۔ دیکھو، محبت اور نفرت میں بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ جو دل زیادہ شدت سے محبت کرتا ہے وہی دل زیادہ شدت سے ٹوٹتا ہے۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر انسان اپنی زندگی کا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ وہ تمہاری توقعات کے مطابق نہیں جیتے بلکہ اپنی ترجیحات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اگر وہ کبھی تمہاری توقع کے مطابق بات نہ کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہیں کم تر سمجھتے ہیں یا تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ محض ان کی زندگی کا ایک عام سا حصہ ہے، جیسے تمہاری اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل اس دکھ سے آزاد ہو جائے تو تمہیں دو چیزیں اپنانی ہوں گی: قبولیت اور درگزر۔ قبول کرو کہ دنیا تمہاری توقعات کے مطابق نہیں چلے گی، اور درگزر کرو جب کوئی ایسی بات کہے جو تمہیں چبھ جائے۔ ہر لفظ کے پیچھے رک کر اسے دل پر مت لو بلکہ اسے ہوا میں بہنے دو۔ عبدالحنان نے گہری سوچ میں سر جھکا لیا۔ آج کی رات شاید اس کی زندگی کی سب سے اہم راتوں میں سے ایک تھی۔ شاہ کی باتوں نے اس کے دل پر ایک ہلکی سی روشنی بخیر دی تھی، جیسے اندھیرے میں کسی نے چراغ رکھ دیا ہو۔ قبولیت اور درگزر۔ عبدالحنان نے دھیرے سے اپنے آپ سے سب باتوں کو دہرایا، جیسے وہ اس درس کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں اتار رہا ہو۔ چاندنی رات کا نرم سکون کالج کے لان میں بکھرا ہوا تھا۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، جیسے رات کی سانسوں میں تھوڑی سی سرد مہری گھل گئی ہو۔ عبدالحنان اور شاہ کو بات کرتے ہوئے کتنا وقت گزر گیا انہیں احساس ہی نہ ہوا۔ صبح سے شام، شام سے رات ہو چکی تھی۔ وقت جیسے کسی مدھم ندی کی طرح بہہ رہا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان الفاظ کا جو بہاؤ تھا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عبدالحنان کا فون بار بار بجتا، اس کی ماں کی کال آتی اور وہ ہر بار ایک ہی جملہ دہراتا، ماما میں آ رہا ہوں، آپ ڈرائیور کو بھیج دیں۔ ڈرائیور آئے بھی کتنا وقت ہو چکا تھا مگر عبدالحنان وہیں بیٹھا رہا۔ شاید اسے پہلی بار زندگی میں ایسا لگا تھا کہ کوئی اس کی روح کی گہرائیوں کو سمجھ رہا ہے، اس کی تکلیف کو الفاظ کی چادر اوڑھا کر اسے ہلکا کر رہا ہے۔ شاہ نے محبت بھری نظروں سے عبدالحنان کی جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، چلو یار، کافی دیر ہو گئی ہے، اب گھر چلتے ہیں۔ عبدالحنان نے بے بسی سے شاہ کی طرف دیکھا، جیسے وہ بھی نہ جانا چاہتا ہو، مگر وہ جانتا تھا کہ وقت کبھی نہیں رک سکتا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور اٹھنے لگا، مگر اچانک جیسے کوئی اندرونی لہر ابھری ہو۔ عبدالحنان نے شاہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے زور سے گلے لگا لیا، جیسے برسوں کا درد، تنہائی اور بھاری بوجھ ایک ہی پل میں آنسوؤں کی شکل میں بہانا چاہتا ہو۔ وہ زاروں قطار رونے لگا۔ شاہ نے اس کی پشت تھپ کی، جیسے کہہ رہا ہو کہ وہ تنہا نہیں ہے، جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے دکھ کو محسوس کرتا ہے۔ ارے یار، کوئی بات نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، اور ویسے بھی تم ابھی فرسٹ ایئر میں ہو اور میں یونیورسٹی کے دوسرے سیمسٹر میں ہوں۔ میں ادھر ہی ہوں، جب بھی ضرورت ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عبدالحنان نے نم آنکھوں سے شاہ کی طرف دیکھا، جیسے وہ الفاظ کی گہرائی کو جانچ رہا ہو۔ شاہ نے مسکرا کر اپنا نمبر اس کے موبائل میں لکھ دیا، یہ لو میرا نمبر، جب بھی ضرورت ہو بلا جھجک مجھے کال کر لینا۔ عبدالحنان نے آخری بار شاہ کو دیکھا، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا چاہتا ہو۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی عبدالحنان سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کیا، کرسی پر بیٹھا اور گہری سانس لی، جیسے آج کے دن اس کے دل میں کئی راز کھول دیے ہوں، کئی زخم دکھا دیے ہوں اور کئی سوالوں کے جواب دے دیے ہوں۔ اس نے اپنی ڈائری نکالی اور قلم اٹھایا۔ وہ تمام باتیں جو آج شاہ نے اسے کہی تھیں ایک خزانے کی طرح اس نے لکھنی شروع کر دیں۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ جیسے وہ قیمتی موتی ہوں، جیسے وہ ہمیشہ کے لیے جنہیں سنبھال کر رکھنا چاہتا ہو۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اپنی
گفتگو کی ریکارڈنگ بھی کی تھی۔ اس نے فون کھولا، آڈیو لگائی اور کان لگا کر سننے لگا۔ ہر جملہ، ہر لفظ اسے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو پر منطبق ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ قبولیت اور درگزر، یہ دو الفاظ عبدالحنان کے دل میں گونجنے لگے۔ وہ بہت دیر تک لکھتا رہا، جیسے وہ خود کو تلاش کر رہا ہو، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں زندگی ایسے موڑ پر اسے لے جانے والی تھی جہاں اسے ان باتوں کی نہ صرف یاد آئے گی بلکہ انہیں اپنانا بھی پڑے گا۔ زندگی ہمیشہ نئے امتحان لاتی ہے، اور شاید عبدالحنان کے امتحانات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، بلکہ ابھی تو شروعات تھی۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑنے لگا تھا۔ عبدالحنان کی زندگی ایک معمول پر آ چکی تھی۔ کالج کے 2 مہینے مکمل ہونے کو تھے۔ محمد سمیع سے کبھی کبھار بات ہو جاتی، مگر وہ پہلے جیسی بےتابی اب باقی نہ رہی تھی۔ کالج سے لوٹنے کے بعد وہ اکثر بابا جی کے پاس بیٹھ جاتا، ان کی باتیں سنتا، ان کی زندگی کے تجربات سے سیکھتا۔ زندگی میں ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا، مگر اس کے اندر وہی احساس انسان ابھی بھی بسا ہوا تھا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتا تھا، جس کے دل میں جذبات کی دنیا بسی تھی۔ شاہ میر کا بھی کوئی پیغام نہیں آیا تھا، اور نہ ہی عبدالحنان نے کبھی اسے خود سے یاد کیا۔ شاید اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اس ایک شام اور رات کی ملاقات نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا، مگر زندگی کبھی ٹھہرتی نہیں، یہ ہمیشہ نئے موڑ لے کر آتی ہے، اور عبدالحنان کی زندگی میں بھی ایک نیا باب کھلنے والا تھا۔ کالج کا ایک عام سا دن تھا۔ عبدالحنان یوں ہی کسی کوریڈور میں سیڑھیوں پر بیٹھا تھا جب اس کی نظر بینچ پر بیٹھے ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ تنہا بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں کچھ گہری سوچیں تیر رہی تھیں۔ عبدالحنان نے نرمی سے قدم بڑھائے اور اس کے قریب جا کر کہا، السلام علیکم۔ وہ چونکا اور سر اٹھا کر عبدالحنان کی طرف دیکھا۔ عبدالحنان نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مسکرا کر ہاتھ تھام لیا۔ کیسے ہو؟ عبدالحنان نے پوچھا۔ الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حذیفہ۔ اور تم؟ میں عبدالحنان۔ یہ مختصر تعارف تھا، مگر جیسے ہی دونوں نے بات چیت شروع کی، وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ کچھ دنوں میں یہ معمول بن گیا۔ روز حذیفہ صبح عبدالحنان کو میسج کرتا، کہاں پہنچے؟ آ رہے ہو یا نہیں؟ عبدالحنان بھی جواب دیتا، اور یوں دونوں کی دوستی مضبوط ہونے لگی۔ عبدالحنان کے بہت سے دوست تھے، مگر نہ جانے کیوں حذیفہ کے ساتھ ایک خاص تعلق بننے لگا تھا۔ وہ اس سے ہر بات شیئر کرتا، ہر لمحہ اس کے ساتھ گزارتا۔ کالج میں دونوں ہمیشہ ساتھ ہوتے، ہنستے، مذاق کرتے اور گہری گفتگو میں کھو جاتے۔ ایک دن جب وہ دونوں لان میں بیٹھے تھے، حذیفہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عبدالحنان، تم نے کبھی سوچا کہ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے کیوں آتے ہیں جو ہمیں بے حد قریب محسوس ہوتے ہیں؟ عبدالحنان چونک سا گیا۔ یہ سوال اس کے دل کے بہت قریب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج حذیفہ کی کہانی سننے کا وقت آ چکا ہے۔ حذیفہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہاں کوئی اندیکھے جواب تلاش کر رہا ہو۔ عبدالحنان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہری اداسی تھی جو کبھی اس نے اپنی آنکھوں میں محسوس کی تھی۔ عبدالحنان خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کچھ کہانیاں خود بخود بہنے لگتی ہیں، بس انہیں سننے کے لیے ایک خاموش دل چاہیے ہوتا ہے۔ عبدالحنان، کبھی کبھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے جڑ جاتے ہیں؟ حذیفہ نے ہلکی آواز میں کہا۔ عبدالحنان نے مسکرا کر کہا، یہ سوال تو جیسے میرے دل سے نکلا ہو۔ حذیفہ مسکرا دیا، مگر اس کی مسکراہٹ میں درد کی ایک جھلک تھی۔ تمہیں پتہ ہے عبدالحنان، میں ہمیشہ سے ایک ایسے شخص کی تلاش میں رہا ہوں جو مجھے سمجھے۔ بچپن میں بہت سارے لوگ آئے، مگر کوئی زیادہ دیر ٹھہرا نہیں۔ میں ہمیشہ ایک ایسے دوست کی چاہت میں رہا جو میرا حال سنے،
بغیر کسی فیصلے کے، بغیر کسی شکایت کے۔ عبدالحنان خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ الفاظ صرف حذیفہ کے نہیں بلکہ اس کے اپنے دل کی بھی آواز تھے۔ زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہ ہونے کا احساس شاید انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو جذباتی طور پر گہرے ہوتے ہیں۔ عبدالحنان نے آہستہ سے کہا تھا۔ حذیفہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اور سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ہر خوشی، ہر غم، ہر سانس کسی دوسرے کے وجود سے جوڑ دیتے ہیں۔ کوئی اگر مسکرا دے تو دن روشن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی نظر انداز کر دے تو راتیں بے رنگ لگنے لگتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جو ہمیں ہر حال میں سنے، چاہے خوشی ہو یا اداسی، اور اگر وہ شخص نہ ملے تو ایک خالی پن دل میں اترنے لگتا ہے۔ عبدالحنان نے ایک گہری سانس لی۔ ہاں، اور یہی خالی پن سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ حذیفہ نے دھیرے سے کہا، لیکن شاید اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمیں خود کو مکمل کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہمیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنی ذات کے ساتھ سکون میں آ جائیں تو کسی کی عدم موجودگی ہمیں نہیں توڑے گی۔ یہ الفاظ عبدالحنان کے دل میں اتر گئے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سچ ہے، مگر اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ حذیفہ نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہنا شروع کیا، جیسے وہ ماضی کے کسی گہرے زخم کو چھو رہا ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں عبدالحنان، میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ہم دو بہن بھائی ہیں۔ میری بہن کا نام مومنہ ہے اور میں حذیفہ۔ ہمارے گھر میں ماما، بابا، دادو، دادا، ابو اور ہم دونوں بہن بھائی رہتے تھے۔ میرا بچپن بہت اچھا گزرا، مگر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میری زندگی میں ایک خلا پیدا ہوتا گیا جسے میں کبھی سمجھ نہ سکا۔ عبدالحنان خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا، جبکہ حذیفہ کی نظریں خلا میں کہیں گم تھیں۔ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا، مگر آہستہ آہستہ میری توجہ کم ہونے لگی۔ میرے دادا نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہاسٹل میں ڈال دینا چاہیے تاکہ میں پڑھائی پر دھیان دے سکوں۔ اس وقت میری عمر صرف 6 سال تھی۔ مجھے ہاسٹل بھیج دیا گیا جو گھر سے کافی دور تھا۔ میں وہاں اکیلا تھا، کوئی دوست نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو میری بات سنے، جو میرے جذبات کو سمجھے۔ میں بس روزانہ یہ سوچتا کہ میں یہاں کیوں ہوں۔ عبدالحنان کے دل میں ایک ہلکی سی ٹھیس اٹھی، جیسے وہ اس تنہائی کو محسوس کر سکتا ہو۔ پھر میری ملاقات ارحم سے ہوئی۔ حذیفہ نے دھیرے سے کہا، وہ مجھ سے سینئر تھا، وہ میرا خیال رکھتا تھا، مجھے چیزیں سمجھاتا، میرے کپڑے استری کر دیتا، اگر میں بیمار ہوتا تو میرا حال پوچھتا۔ وہ میرا بھائی بن گیا تھا۔ میں اس کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا تھا۔ وہ میری زندگی کا ایک ایسا حصہ بن گیا تھا جسے میں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ حذیفہ کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش آئی، مگر وہ بولتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، میں میٹرک تک پہنچ گیا اور پھر ارحم ہاسٹل چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اپنے گاؤں واپس چلا گیا تھا، جہاں اس کے پاس موبائل فون بھی نہیں تھا۔ ہم کبھی کبھار ہی بات کر پاتے تھے، مگر میں دن رات بس اسی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ مجھے اس کی عادت ہو چکی تھی، وہ میرے دل و دماغ میں بسا ہوا تھا، مگر وہ چلا گیا تھا اور میں اکیلا رہ گیا تھا۔ عبدالحنان نے آہستہ سے پوچھا، پھر میری زندگی میں نازش آئی۔ حذیفہ کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ وہ میری خالہ کی بیٹی تھی، بہت اچھی تھی، بہت سمجھدار۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میری زندگی کا وہ خلا بھر سکتی ہے جو ارحم کے جانے سے پیدا ہوا تھا۔ ہم اکثر ملتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ وہ میری سب سے اچھی دوست بن گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اسے اپنے بہت قریب محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک دن میں نے ہمت کر کے اسے کہہ دیا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حذیفہ کی نظریں زمین پر جم گئیں، جیسے وہ دوبارہ اسی لمحے کو یاد کر رہا ہو۔ اور عبدالحنان نے دھیرے سے پوچھا،
اور اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ حذیفہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور پھر کہا کہ میں تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی اور تم نے یہ سب کچھ کہہ کر سب کچھ برباد کر دیا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کبھی نہیں ملی، کبھی دوبارہ مجھ سے بات نہیں کی۔ چند لمحے خاموشی رہی، ہوا کے ہلکے جھونکے جیسے اس خاموشی کو اور گہرا کر رہے تھے۔ پھر میں ٹوٹ گیا۔ عبدالحنان، حذیفہ نے ہلکی سی آہ بھری۔ پہلے ارحم چلا گیا، پھر نازش۔ میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ مجھے لگا کہ شاید میں کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا اور اب تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، مگر میرے اندر وہی اداسی، وہی تنہائی باقی ہے عبدالحنان۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ہو جو میری بات سنے، جو میرے جذبات کو سمجھے، جو مجھے اپنائیت دے۔ عبدالحنان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، حذیفہ، کیا تمہیں لگتا ہے کہ اگر نازش نے تمہاری محبت قبول کر لی ہوتی یا ارحم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا تو تم مکمل ہو جاتے؟ حذیفہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید اس نے کبھی اس پہلو پر سوچا ہی نہیں تھا۔ شاید نہیں، وہ دھیرے سے بولا، مگر کم از کم میں اتنا خالی تو محسوس نہ کرتا۔ عبدالحنان نے نرمی سے کہا، حذیفہ، یہ خلا، یہ خالی پن صرف لوگوں کے چلے جانے سے نہیں آتا۔ یہ اندر کی کوئی کمی ہوتی ہے جسے ہم دوسروں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم خود کو مکمل نہیں کریں گے کوئی اور ہمیں مکمل نہیں کر سکتا۔ حذیفہ نے بے یقینی سے سر ہلایا، لیکن عبدالحنان، ہم انسان ہیں، ہمیں محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اپنائیت کی، کسی ایسے شخص کی جو ہمیں سمجھ سکے۔ عبدالحنان نے مسکرا کر کہا، ہاں، محبت کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سب سے پہلے ہمیں خود سے محبت کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم خود اپنے وجود کو بوجھ سمجھیں گے تو دوسروں سے بھی وہی امید رکھیں گے کہ وہ ہمیں سنواریں، وہ ہمیں سہارا دیں، اور جب وہ چلے جائیں گے تو ہم پھر اسی خلا میں گر جائیں گے جہاں سے نکلنے کے لیے ہم نے ان کا سہارا لیا تھا۔ حذیفہ خاموش ہو گیا۔ شاید وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں عبدالحنان کی باتیں گونجنے لگی تھیں۔ پھر میں کیا کروں؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ عبدالحنان نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہاں کوئی جواب لکھا ہو، پھر بولا، اپنے ساتھ وقت گزارو، اپنی ذات کو سمجھو، اپنی خوشیوں کا تعین خود کرو، کسی دوسرے پر انحصار کیے بغیر خود سے محبت کرو۔ اپنی شخصیت کو وہ محبت، وہ اہمیت دو جو تم دوسروں کو دیتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ سیکھو کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں سکھانے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے نہیں۔ حذیفہ نے سر جھکا لیا۔ آج شاید پہلی بار وہ واقعی اپنی زندگی کے خلا کو بھرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر کسی دوسرے کے ذریعے نہیں، بلکہ خود سے۔ وقت گزرتا گیا اور روز عبدالحنان اور حذیفہ کی گفتگو ہونے لگی۔ حذیفہ ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے حل کے لیے عبدالحنان کے پاس آتا اور عبدالحنان پوری کوشش کرتا کہ وہ اس کی مدد کرے۔ وہ اپنے ذاتی تجربات، زندگی کے اسباق اور یہاں تک کہ شاہ کے سکھائے ہوئے نکات بھی اسے بتا دیا کرتا۔ رفتہ رفتہ یہ محض ایک دوستی نہیں رہی، بلکہ ایک ایسا رشتہ بن گیا جس میں حذیفہ کے تمام مسائل عبدالحنان کی ذمہ داری بن چکے تھے۔ حذیفہ کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، وہ بلا جھجک عبدالحنان کے پاس آ جاتا، اور عبدالحنان اس کی مشکلات کا حل نکالنے کی کوشش میں خود کو الجھائے رکھتا۔ وہ سارا دن، بلکہ کبھی کبھار پوری رات، یہی سوچتا کہ حذیفہ کی پریشانی کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ خود بھی اس تعلق کا اتنا عادی ہو گیا کہ اسے یہ سب کچھ نارمل لگنے لگا۔ لیکن وقت کے ساتھ حذیفہ کی جذباتی وابستگی شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ وہ عبدالحنان کے معمولات پر بھی اثر انداز ہونے لگا۔
اگر عبدالحنان کسی اور دوست سے بات کرتا یا کسی اور کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تو حذیفہ فوراً ناراض ہو جاتا۔ تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ تم اس کے ساتھ کیوں کھڑے تھے؟ واٹس ایپ پر آن لائن ہو لیکن میری چیٹ کا جواب نہیں دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک بوجھ بننے لگیں۔ عبدالحنان کو محسوس ہوا کہ یہ جذباتی انحصار کسی حد تک غیر معمولی ہوتا جا رہا ہے، مگر وہ بھی اس رشتے کا عادی ہو چکا تھا، اس لیے وہ اس ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کرتا، مسئلے حل کرتا اور خود کو حذیفہ کی مدد کے لیے وقف کیے رکھتا۔ لیکن اب حذیفہ کی پریشانیاں ایسی ہو چکی تھیں جن کا حل نکالنا ممکن نہیں تھا۔ وہ عبدالحنان کے سامنے خود کو دنیا کا سب سے دکھی انسان ظاہر کرتا اور عبدالحنان بھی خود کو کسی ہیرو کی طرح محسوس کرنے لگا، جیسے وہی حذیفہ کی زندگی کے سب مسائل کا حل نکال سکتا ہو، مگر حقیقت یہ تھی کہ کچھ مسائل حل کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور کچھ لوگوں کی پریشانیاں محض توجہ حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ سلسلہ بڑھتا رہا اور عبدالحنان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ حذیفہ کے مسائل سننے اور حل کرنے میں گزرنے لگا، یہاں تک کہ اگر کسی دن وہ اپنی زندگی کے دوسرے معاملات میں مصروف ہوتا تو حذیفہ فوراً شکوہ کرنے لگتا۔ آج تم صبح 5 بجے آن لائن تھے مگر مجھے میسج نہیں کیا، تم دوسروں سے زیادہ بات کرتے ہو مجھ سے نہیں۔ عبدالحنان سمجھنے لگا کہ کچھ نہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ خود بھی اس تعلق کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اس سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ہر وقت حذیفہ کے بارے میں سوچنے لگا، جیسے اس کی پوری زندگی کا مرکز یہی ایک تعلق بن چکا ہو۔ تو دوستو، یہاں پہ اس ناول کا باب نمبر 3 ختم ہوتا ہے۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل جایا کریں۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اس ناول کے باب نمبر 4 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔